अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, नाअहली तो जनाब पक्की हो चुकी है। ताकतवरों की मिन्नतें की जा रही हैं, तरले किए जा रहे हैं कि खुदा के लिए हमें बचा लो, खुदा के लिए बचा लो। ब्लड प्रेशर लो है शहबाज शरीफ का पिछले 2 दिनों से, और मैं समझता हूं ये जो 2 दिन मिल गए हैं, कल का दिन और आज का दिन शहबाज शरीफ को, यह भी ज्यादती है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और खास तौर पे सरदार तनवीर इलियास का नायल हो जाना, यह एक बड़ा ग्राउंड आ गया है और सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर पहले से ज्यादा हो गया है कि अगर तौहीन अदालत में कश्मीर का वजीर आजम फारिग हो सकता है, यहां पे तो बदमाशी की जा रही है। और सबसे बड़ी बदमाशी जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना, वो जरा ध्यान से तो सुनिएगा। अभी हमने जो इन्होंने गंदा खेल शुरू किया है, जो गंदा खेल शुरू किया है, ये इद्दत में निकाह वाला मामला, उस पर बात करनी है कि ये मुफ्ती सईद किस तरह से बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है। लेकिन जी, इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी नहीं किए गए। और साथ ही खबर सुनिएगा, वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत से DWP इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती मनसूबों के लिए 76 अरब रुपए से जायद की रकम मंजूर की गई। 76 अरब 50 करोड़ रुपए लागत के 3 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में दई तरक्की का 69 अरब 44 करोड़ रुपए लागत का मनसूबा और एक्निक को मुंतकिल किया गया। अमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग शाहराह के तामीर का मनसूबा भी मंजूर किया गया। तो लिहाजा एहसन इकबाल साहब ने 76 अरब के फंड्स जारी कर दिए। अच्छा, और जो एक आईनी मामला है, जो आइन की जरूरत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके लिए 21 अरब रुपए जारी नहीं किए गए। कहा गया कि सब खुर्द बुर्द हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा, लिहाजा हम पैसे जारी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। यानी यहां पे पैसा है ही नहीं, कहां से निकालें पैसा, कहां से लेके आए पैसे। लेकिन 76 अरब रुपए जारी करके बताया गया कि हम कितने बड़े बदमाश हैं, हम कितने बड़े गुंडे हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, हमें तो कोई कहने वाला ही नहीं है। लेकिन जी, फवाद चौधरी की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त जमा करा दी गई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जारी केस में फरीक बनने के लिए दायर की गई है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस बैरून मुल्क जाने के जामन थे फवाद चौधरी। नवाज शरीफ मफरूर मुजरम हैं। फवाद चौधरी की दरखास्त शहबाज शरीफ को जामन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन इन्होंने सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरखास्त मुस्तरद की। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट से जनाब रजू कर रहा हूं। लिहाजा भगोड़ा पहले स्विट्जरलैंड जाता है और उसके बाद वो सऊदी अरब उम्रा करने चला जाता है, लेकिन डॉक्टर्स पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान आएंगे तो प्लेटलेट्स दोबारा गिर जाएंगे। एक तरफ ये बदमाशी, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिस तरह से भोंडे तरीके से वजीर आजम को हटाया गया। हालांकि इस पर PTI वाले खुश हैं मेरे ख्याल से, उनको वो नॉर्मल ले रहे हैं। जाहिर है तनवीर इलियास कहां से आया था, कहां गया, वो सबको पता है किस तरह का बंदा था, लेकिन इस तरह वजीर आजम को हटाया जाना और वो सारा मामला, वो बड़ा खेल वाजिया है। अब वहां पे जो हो रहा है, वहां पे अब अलग से एक मंडी लगी हुई है, सिंध हाउस। वहां जरदारी ने वहां भी सिंध हाउस लगा दिया, कश्मीर के अंदर भी सिंध हाउस लग गया, वहां पे भी मंडी लग गई। कहा जा रहा है कोई 8 के करीब PTI की अपने मेंबर, उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। अभी मेरी एक कश्मीरी सहाफी से मुलाकात हुई ये वीडियो करने से पहले, उन्होंने कहा कि 8 के करीब जनाब मेंबर है PTI के और उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। मैंने पूछा वहां पे फ्लोर क्रॉसिंग वाला सीन नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, वहां पे फ्लोर क्रॉसिंग वाला सीन नहीं है। बिलावल भुट्टो जो है 203 मुलाकातें रात भर में कर चुके हैं कश्मीरी लीडरशिप के साथ, और ये पीपल्स पार्टी का अब वजीर आजम कश्मीर के अंदर आने जा रहा है। इस तरह का वहां पे खेल जनाब खेला जा रहा है, यानी बदमाशी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, और हर तरह से जनाब एक अलग ही सीन चलाया जा रहा है। आप जी, ये मौलवी को जी 5 साल बाद याद आया कि निकाह जो हुआ था ना, वो गैर शरई था। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पिछले दिनों ही मेरे सामने आया
جس میں غیر شرعی کو عدت والا معاملہ تھا، تو انہوں نے وہ کیس اڑا دیا تھا. انہوں نے کہا یہ کوئی اس میں بے قاعدگی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ انلیگل نہیں ہے، اور اس حوالے سے ایسے سوالات بھی نہ کیا جائے. اور شرعی طریقے سے بھی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ ساری ٹوٹل بکواس بازی ہو رہی ہے جو مفتی کر رہے ہیں، یہ فرقہ پرستی کی اندر وہ لتھڑا ہوا لپٹا ہوا، اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ گند، یہ وہ شخص اور بغض کے اندر ہے. کیونکہ جو ہے خان اور خاص طور پہ بشرا بی بی جو ہے وہ معرفت پر یقین رکھنے والے، اولیاء اکرام پر یقین رکھنے والے، ماننے والے، اور میں سمجھتا ہوں ایک تصوف پر یقین رکھنے والے، وہ اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ ذرا ایک اور طرح کے، تو وہی فرقہ پرستی، فرقہ وارانہ سوچ وہ جو ایک ہوتی ہے کہ یہ جی یہ ہیں یہ وہ نہیں ہے، تو اس کے اندر. اور پھر اب یہ جو گندا کھیل ہے، اس گندے کھیل کے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنا چاہتا ہوں بشرا بی بی کی، جب ان کا خان سے نکاح ہوا تھا، ان کے چند ماہ بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، ذرا سنیے. میں بڑے مشکل حالات میں تھی، تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی کہ جی عدت نہیں ہے. عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی، میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، کیا تو اس وقت جو مشکل وقت تھا اس میں کیا تھا کہ ہر اینکر، ہر انسان جو تھا وہ کچھ نہ کچھ بول رہا تھا، کوئی کچھ. تو جناب آپ نے سن لیا بشرا بی بی کہتی ہیں کہ میرے جو میاں تھے وہ مذہبی تھے، اور انہوں نے کہا کہ عدت ہم ادھر ہی پوری کریں گے. تو عدت میں پوری کر کے آئی تھی، عدت میری پوری تھی، اور اس کے بعد نکاح ہوا. لیکن مفتی جو ہے، مفتی میں چاہتا ہوں پہلے آپ مفتی کی بھی ویڈیو سن لیں ذرا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مفتی جو ہے وہ کس حد تک جا چکا ہے. یہ ذرا خدا را یہ میرے سامنے آ گئی ویڈیو، یہ سنیے گا ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے. جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا، اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا. وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے، اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے نکاح ہو چکا. تو میں نے ان کا نکاح بشرا بی بی سے پڑھا دیا. اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا، اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں. اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا. تو اللہ تعالی خوف اور جواب دہی کا احساس، میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا، اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا. اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے، اور اون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے. ہاں، اون چودھری صاحب جناب اس کے گواہ تھے. اور علامہ صاحب کو اب کیس کرنا 5 سال بعد یاد آیا ہے، جب عمران خان کے خلاف ٹیرین وائٹ والا کیس چل گیا. طرح طرح کی کریکٹر اسیسینیشن، قاتلانہ حملے ہو گئے. کمپنی اور سارے لوگوں نے، طاقتوروں نے اور اس حکومت نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا، کوئی ٹیکٹس نہیں چھوڑا کریکٹر اسیسینیشن کا. تو 5 سال بعد علامہ صاحب کو یاد آ گیا کہ وہ تو بہت بڑا شاید گناہ مجھ سے ہو چلا تھا. اچھا جی، اب آج انہوں نے عدالت کے اندر بھی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے اس کے اندر بھی انہوں نے اپنا بیان جمع کروا دیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس. عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح خان کا بیان عدالت میں قلم بند ہو گیا. میری 62 سال عمر ہے، مدرسے میں پرنسپل ہوں. مفتی محمد سعید خان کا بیان. 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے کال پر رابطہ کیا، اور وہ سارا آپ سن چکے ہیں. کال پر رابطہ کیا، وہ سارا کچھ ہوا، نکاح ہوا. اچھا جی، اب یہ تمام حربے آزمانے کے بعد یہ شخص سامنے نکل کے آیا ہے، جو 5 سال بعد کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح جو ہے نا وہ فاسق تھا، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا. لہٰذا جی آرٹیکل 62-63 کے تحت عمران خان کو نااہل کرنا چاہیے. اچھا جی، اس پہ انتظار حسین پنجوتھا صاحب وکیل ہے. وہ کہتے ہیں مفتی سعید کیس سوائے میڈیا ٹرائل کے کچھ بھی نہیں. قانونی لحاظ سے اس کہانی میں کچھ ایسا نہیں کہ عدالت اس میں الزام الہان کو سمن جاری کر سکے.
جو الزام لگایا جا رہا ہے اگر سچ بھی مان لیا جائے تو بھی یہ جرم نہیں، محض بے قاعدگی ہے، لہٰذا مفتی صاحب اس جھوٹے بیان سے بہتر تھا اپنا عمرہ ہی مکمل کر لیتے جو آپ عمرہ کرنے گئے تھے اور آپ واپس لوٹے ہیں۔ اقرار الحسن جیسا ناقد بندہ کہہ رہا ہے اس سے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کا ایک فالور بھی اس خبر کی وجہ سے منتفر ہوا اور آپ یہ شرعی عیب نکالنے کے کن متقیوں اور پرہیزگاروں کے خلاف کوشش کر رہے ہیں، آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف مان لیں اور کچھ اور کریں۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ سارے پورا ایک کھیل شروع ہو چکا ہے نا، کہ جیسے کل وزیر اطلاعات جو ہیں نگران وزیر اطلاعات کے پی کے یہ جو جناب فیروز شاہ جمال، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت سلیکٹڈ تھی، اللہ ایسی حکومت خیبر پختونخوا کو کبھی نہ دکھائے۔ نگران بغل بچہ، یار تم نگران ہو، تمہارا تک ہی نہیں بنتا سلیکٹڈ تھی، کیا تھا وہ تھا، آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، وہ کہہ رہے ہیں سلیکٹڈ تھی۔ تو یہ پورا یعنی ایک زور لگایا جا رہا ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کرنے کا۔ تو اس وقت جی عمران ریاض کا بھی اس پہ جی آ گیا بیان، انہوں نے کہا نکاح دوران عدت ہوا تھا اور نکاح خواہ مفتی صاحب کو یہ بات 5 سال بعد سمجھ آئی، اللہ کسی کو کم ظرف دشمن نہ دے، اتنا کم ظرف دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کو پکڑ کے جوتے ماریں، 5 سال آپ انتظار کرتے رہے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، 5 سال آپ نے نکاح پڑھوایا کیوں؟ یعنی دیکھیں نا، اگر کسی ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ اکثر کیسز سامنے آتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر اور ینگ ایجر جو ہوتے ہیں ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر تو مولوی کو پکڑنا چاہیے کہ مولوی اندھا تھا، چلو ان کو نہ شریعت کا پتہ ہو، عمران خان کو نہ شریعت کا پتہ ہو، زیادہ مان لیتے ہیں عمران خان کو چیزوں کا نہ پتہ ہو، آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ یا مفتی کا آپ مفتی ہیں اور پھر 5 سال آپ صبر کر گئے، آپ پی گئے، یہ پوری کہانی کو آپ پی گئے، تو لہٰذا یہ بے شرمی ہے۔ جیسے عمران خان نے کہا کہ عمران ریاض نے کہا کہ خدا کسی کو کم ظرف دشمن بھی نہ دے، جس طرح سے یہ دشمن جو ہوگا یہ سارے یہ کم ظرف ہو چکے ہیں۔ مختصر جی یہ ساری کہانی آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، جو یہ لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں اور جس لیول پہ یہ جا چکے ہیں، اس لیول پر نہیں جانا چاہیے۔ کسی کی پرسنل زندگی میں گھسنا، نکاح جیسے مقدس چیز پر اس طرح سے بات کرنا، اور اس حد تک، اس لیول تک جب آپ گر جاتے ہیں نا، پھر آپ سے کوئی امید نہیں ہوتی، کوئی توقع نہیں ہوتی کہ آپ گرنے کی یعنی گٹر سے بھی نیچے گر چکے ہیں، آپ ساری حدیں کراس کر چکے ہیں۔ لیکن جی نائلی تو پکی ہے، ترلے اور منتیں کیے جا رہے ہیں، ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، بلڈ پریشر لو ہے۔ اللہ خیر کرے جی، پاکستان زندہ باد۔